إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. عزیزان محترم، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اور یہ رمضان، یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لیے رحمتوں کے انعام فرماتے ہیں. اور آج رمضان المبارک کا تیسرا روزہ ہے، یعنی پہلا عشرہ رمضان المبارک کا چل رہا ہے. اس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اوپر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں، برکتوں کا نزول فرماتے ہیں. اور اس مہینے کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے، جہاں بہت ساری وجوہات ہے، جہاں بہت ساری خاص وجہ ہے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت اس مہینے کے اندر اپنے بندوں کے لیے ثواب کو ڈبل کر دیتا ہے. جب بندہ کوئی نیکیاں کرتا ہے تو اس نیکی کے اندر اللہ رب العزت اضافہ کر دیتا ہے. اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نفل پڑھتا ہے تو اللہ اس کو فرضوں کے برابر ثواب عطا کرتا ہے. اگر کوئی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، فرض نماز کو پڑھتا ہے، تو اللہ 70 فرضوں کے برابر اپنے بندے کو ثواب عطا کرتا ہے. تو اللہ کے نیک بندوں، بڑے انعام اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر رکھے ہیں. اور ایک خاص وجہ اس مہینے کی یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت کو اس مہینے کے اندر جو سب سے زیادہ عبادت پسند ہے، وہ کون سی عبادت ہے؟ جہاں اللہ رب العزت کو بہت ساری عبادتیں پسند ہیں. اگر کوئی ذکر و اذکار کرتا ہے، اللہ کو ذکر کرنا بھی اپنے بندے کا پسند آتا ہے. کوئی نماز پڑھتا ہے، اللہ کو پسند آتا ہے. کوئی اللہ کے لیے ہاتھ پھیلا کر کے اللہ سے معافی مانگتا ہے. اللہ کو معافی مانگنا اپنے بندے کو بڑا پسند آتا ہے اور اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن اللہ کے نیک بندوں، جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ جو عبادت ہے وہ قرآن کی عبادت ہے. اس لیے اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، قرآن کریم کو پڑھا جائے، آپس میں بحث اور محاورے کیے جائیں. جس طرح میں اور آپ دنیا کے اعتبار سے بحث کرتے ہیں، ارے فلاں کا کاروبار ایسا ہو گیا، ارے فلاں تو مالدار ہو گیا، ارے فلاں نے تو 2 دکانیں کر لی ہیں، میں بھی اس سے زیادہ دکان کروں گا، میں بھی اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا. جس طرح میں اور آپ دکانوں کے دنیا کے اعتبار سے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح یہ مہینہ، یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے. اس مہینے میں مجھے
مجھے اور آپ کو نیکیاں کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے، ہمیں ایک دوسرے سے بحث کرنی ہے۔ ارے اگر آپ ایک قرآن پڑھیں گے، میں 2 قرآن پڑھوں گا، کس سے بحث کرنی ہے؟ بھائیوں کو بہن سے کرنی ہے اور بہنوں کو بھائیوں سے کرنی ہے۔ کہ اگر آپ ایک قرآن پڑھیں گی، بہن سے کہیں گے اگر آپ ایک قرآن پڑھیں گی میں 2 قرآن پڑھوں گا، بیوی سے کہیں اگر آپ 2 قرآن پڑھیں گی میں 3 قرآن پڑھوں گا۔ اس طرح سے بحث کرنا یہ میں اللہ کو بڑا پسند آتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اس مہینے کے اندر اگر مجھے اور آپ کو خاص طور سے جو عبادت کرنی ہے، ورنہ تو لوگوں کی مرضی ہے، جیسا دل کرے عبادتیں کریں، لیکن خاص طور سے قرآن کریم کو پڑھا جائے، قرآن کریم کو یاد کیا جائے، قرآن کریم کو سنایا جائے۔ اب لوگ کہیں گے ارے جو قرآن پڑھنے والے ہیں، جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں وہ تو قرآن کریم کو پڑھ لیں گے، لیکن جو نہیں جانتے وہ کیا کریں گے، وہ کیسا کریں گے؟ نہ اللہ کے نیک بندے جو قرآن کریم پڑھنا نہیں جانتے پڑھنے کی کوشش کریں اور سیکھنے کا ارادہ کریں۔ اگر تم قرآن کریم کو لے کر کے صرف لے کر کے بیٹھو گے اور اس کو دیکھو گے، اللہ تمہیں دیکھنے کا ثواب عطا کرے گا، کیونکہ قرآن کریم کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن کریم کو چھونا عبادت ہے، قرآن کریم کو پڑھنا عبادت ہے۔ ارے اگر تم کو پڑھنا نہیں آتا، تم قرآن کریم کو کھولنا اور اس کو محبت کی نظروں سے دیکھنا اور صرف اپنی زبان پر یہ الفاظ رکھنا کہ اللہ میں پڑھنا تو نہیں جانتا ہوں، اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے اللہ میں نہیں جانتا ہوں، لیکن اللہ جو تو نے اس کے اندر لکھا ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے جو تو نے تیرا کلام ہے، یہ سچا کلام ہے، جھوٹا کلام نہیں ہے، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ کسی مجنون کا کلام نہیں ہے، یہ کسی عالم کا کلام نہیں ہے، یہ کسی کاتب کا کلام نہیں ہے، یہ صرف اللہ کا کلام ہے، اللہ یہ تیرا کلام ہے، اللہ جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے یہ سچ ہے، یہ بھی سچ ہے۔ صرف اتنا کہنے پر جانتے نہیں کہ آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا کہ ایک بوڑھی اماں نے کسی عالم کی تقریر سن کر کے کسی عالم نے اپنے بیان کے اندر کہا تھا کہ جو اس طرح قرآن کو پڑھے گا کہ اللہ یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے۔ تو بوڑھی اماں نے عمل کیا تھا، وہ روزانہ اسی طرح عمل کیا کرتی تھی، فجر کے بعد روزانہ قرآن کریم پڑھا کرتی تھی کہ اللہ میں پڑھنا نہیں جانتی، لیکن جو اس قرآن کریم کے اندر لکھا ہوا ہے اللہ یہ سچ لکھا ہوا ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے۔ یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی تو کسی نے دیکھا، کسی نے معلوم کیا کہ ارے وہ عورت تو جنت میں قرآن پڑھ رہی ہے۔